اب بڑی سخت آیات آ رہی ہیں. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر یہ نبی ہماری طرف کچھ ایسی باتیں منسوب کر دیں جو ہم نے ان پر وحی نہیں کی، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم ان کی رگے دل کاٹ دیں. اگر یہ نبی اپنی مرضی سے کوئی بات آپ لوگوں تک پہنچائیں جو اللہ نے وحی نہ کی ہو، تو ہم پھر نبی کو بھی نہیں چھوڑیں گے، دائیں ہاتھ پکڑ کے ان کی رگے جہاں کاٹ دیں گے. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو ہمیں اس عمل سے روک سکے. یہ بظاہر الفاظ تو نبی علیہ السلام کو ٹارگٹ کر کے کہے گئے ہیں، لیکن بیسیکلی کافروں پہ یہ غصہ نکالا گیا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خود سے کلام بنا کے ہماری طرف منسوب کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہے، ان کی یہ جرت ہی نہیں ہے کہ یہ خود سے کوئی کام کر سکیں. اگر یہ کریں تو ہم ان کی رگے جہاں بھی کاٹ دیں. اچھا، اور پھر لوگوں میں سے کوئی بچانے والا نہ ہو اس پیغمبر کو. یہ بفرض محال ہے کہ اگر ایسا ہو، ایسا تو نہیں ہوا. انہی آیات کا سہارا لیتے ہیں قادیانی لوگ، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر غلام احمد قادیانی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کا دایاں ہاتھ پکڑ کے اس کی رگے جہاں کاٹ دیتا. تو چونکہ غلام احمد قادیانی دجال کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہوا، لہٰذا اس بات کا یہ ثبوت ہے کہ وہ معاذ اللہ پیغمبر ہے. تو یہ اکثر وہ سوال بھی اٹھاتے ہیں ان آیات کی روشنی میں. تو یاد رکھیے گا، یہ قرآن پاک نے اصول بیان کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغمبر ہوں. جو پیغمبر نہیں ہے ان کے لیے اصول بیان نہیں ہوا، وہ تو کذاب ہے. ان کے لیے اصول یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ امت کرے، وہ امت کی ڈیوٹی ہے. مسیلمہ کذاب نے جب دعوی نبوت کیا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک خواب دیکھی تھی کہ ان کے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، اور آپ فرمایا میں نے خواب میں پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے. اس کی تعبیر میں نے 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے. ان میں سے ایک مسیلمہ کذاب تھا، اور بخاری مسلم میں آتا ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں اس نے حضور کو ایک خط بھی لکھا کہ ہم نبوت آپس میں شیئر کر لیتے ہیں، کچھ ایریے پہ تم نبی بن جاؤ. اس نے سمجھا کہ یہ مطلب ایک بندے نے دعوی نبوت کیا اور اس کو عرب کی سرزمین پہ غلبہ ہو گیا ہے، تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے بادشاہت حاصل کرنے کا. ان کو کیا پتا تھا؟ اسی لیے دیکھیں نا، نبی علیہ السلام کی وفات کے فوراً بعد کتنے لوگ مرتد ہو گئے تھے اسلام سے، اور دعوی پیغمبری ایک عورت نے بھی جو ہے وہ دعوی پیغمبری کر دیا تھا. انہوں نے سمجھا اچھا یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ایک جماعت کے ساتھ لوگ اکٹھے ہو سکتے ہیں اور وہ اتنا بڑا غلبہ عرب کی سرزمین میں حاصل کر سکتے ہیں، تو ٹھیک ہے ہم بھی ایک چیک کر کے دیکھ لیتے ہیں. لیکن وہ تو اللہ کی تائید تھی. تو خلفائے راشدین نے ان کے خلاف قتال کیا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے. تو سیدنا ابوبکر کو کسی نے قرآن کی آیت پڑھ کے نہیں سنائی ہے. یہ تو قرآن میں لکھا ہے جو جھوٹا پیغمبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود ہی اس کو تباہ و برباد کر دے گا. ان کو پتا تھا کہ جھوٹے پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے، سچے پیغمبر کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے نفس سے مغلوب ہو سکے اور یہ کام کر دے. جھوٹے کے لیے کیا معاملہ ہے، وہ امت کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ اس کے ساتھ کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ میں کلیئر کر دوں. اسی لیے اس امت میں جب بھی کوئی گمراہ کن عقائد سامنے آئیں گے تو ان کے آگے بند باندھنے کا سب سے بہتر ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ اسلامک ہسٹری سیف ہے کتابوں کی شکل میں. تاریخ کی کتابیں نہیں، حدیث کی کتابیں سند کے ساتھ جمع ہوئی ہیں، جن کے اندر یہ پتہ ہے کہ 1400 سال سے مسلمانوں کے نظریات کیا ہیں. آج اگر کوئی ختم نبوت کی باطل تعویل کرتا ہے تو اس کے آگے آپ تدارک کر سکتے ہیں کہ بھی یہ آیات اور یہ احادیث کوئی آج تو دریافت نہیں ہوئی ہیں، پہلے سے موجود تھی. تو امت جھوٹے پیغمبروں کے ساتھ کیا کرتی آئی ہے. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہو جائیں جو دعوے نبوت کریں. اور یہی حدیث ابو داؤد ترمذی میں ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے پیغمبر نہ پیدا ہو جائیں، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ حدیثیں تو شروع سے چل رہی تھی، امت کا اجماعی عقیدہ چل رہا تھا. ان احادیث کی صحت کا انکار کرنا یا ان احادیث کی باطل تعویلات کرنا اور ایک پوری کے پوری ڈھکوسلے پہ مبنی ایک جھوٹی نبوت کو کھڑا کر کے امت کو اس نبوت کا پابند کر دینا، تو یہ خود گمراہی کے لیے کافی ہے.
قادیانیوں کے حوالے سے یعنی میرے دو یوٹیوب پہ کلپ ہیں. ایک ہے قادیانیوں کو دعوت اصلاح، وہ دیکھنے والا کلپ ہے. اور آپ کو پتہ ہے آج کل قادیانیوں میں بھی کھلبلی مچ گئی ہوئی ہے. آج تک ان کو ہاتھ نہیں پڑا تھا علمی، آج تک تو بس صرف کہ نعرے اور درنے ہی ان کو پڑے تھے. اس سے ان کو فرق نہیں پڑا، وہ زیادہ ہی مضبوط ہوئے. اصل میں مسئلہ تھا علمی ہاتھ ڈالنے. اللہ کے فضل سے جس طرح بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کی عوام الناس اپنے اپنے مولویوں کے گھاٹے فٹ ہو گئی ہے نا ہماری ویڈیوز کی وجہ سے، قادیانیوں کی پبلک بھی اپنے مولویوں کے گھاٹے فٹ ہوئی ہوئی ہے. وہ ذرا ڈرتے ہیں، کلپ نہیں بناتے، ادھر فون ان کے آتے رہتے ہیں، مناظرہ کرا لیں، یہ کرا لیں. آج تک تو تم لوگ مرے ہوئے تھے، اب کیا ہو گیا؟ ان کی عوام کو پتہ چل گیا کہ جو دو چار انہوں نے لیم ایکسکیوزز پکڑے ہوئے تھے نا کہ جی اگر ہمارے بابے نے کلمہ پڑھایا تو وہ دیوبندیوں کے بابے نے بھی پڑھایا ہوا ہے، بریلویوں کے بابے نے بھی پڑھایا ہوا ہے، انہوں نے کیوں نہیں غلط کہندے؟ تو ایک گل منو کر سکتے ہیں نا. تو میرا وہ کلپ آ گیا ہے، قادیانی دعوت حق کیوں نہیں قبول کرتے. وہ کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. اس کلپ کے بعد مسلمان بھی پریشان ہے اور قادیانی بھی پریشان ہے. مسلمان یہ پریشان ہے کہ ساڑھے بابے کی کر کے گئے نے، اور قادیانی اس لیے پریشان ہے کہ ہمارے بابوں نے جو ہمیں ان کے بابوں کی کہانیاں کرائی تھی تو یہ تو دونوں کے بابوں کو غلط کہہ رہا ہے، تو پھر یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. مقدمہ مانا گیا. تو یہ علمی طریقہ تھا. پرسیکیوشن کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی مقطع فکر سے اختلاف کریں اور کہ جی اس کو قتل کر دو اور یہ کر دو وہ کر دو، یہ کوئی طریقہ نہیں. تو یہ آیات، اچھا یہ آیات میں نے ایک اور کریٹیکل لیکچر دیا ہے، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ، مسئلہ نمبر 88A اور B. اس میں نے قرآن پاک سے یہ ثابت کیا تھا کہ عصمت انبیاء کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء خود سے محفوظ یا معصوم نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے گناہوں کے اگینسٹ. اور اگر اللہ حفاظت نہ کرے ان کا سٹیٹس بھی عام انسانوں والا ہے. سورہ یوسف میں آیا کہ اس عورت نے قصد کیا یوسف کا، اور یوسف بھی قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا. تو یوسف کے اندر اس کا مطلب ہے وہ یعنی کیپیسٹی موجود تھی قصد کرنے کی، وہ بچ کیوں گئے؟ اللہ نے بچا. تو یہ ہے عصمت انبیاء کا عقیدہ. اس میں نے یہ یاد کور کی وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ قرآن تو نہیں نصیحت مگر ان کے لیے جو ڈر جائے. متقی سے مراد یہ داڑھی پگڑی نہ سمجھیے گا، جو اس کو یہ ڈر لگ جائے کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کسی نے پیدا کیا اور مجھے وہ زندہ کر کے پوچھے گا، تو اس کے لیے نصیحت ہے قرآن میں. اور جس نے اس چیز کو، اس کریشن کو سیریس نہیں لیا کہ مجھے میری مرضی کے بغیر کس نے آن دا فیس آف ارتھ پٹ کر دیا اس میریکل پلانٹ پہ، تو اس کے لیے قرآن میں اور نبی علیہ السلام کی باتوں میں کوئی نصیحت نہیں. وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں سے بعض، یعنی نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان لوگوں میں سے آپ علیہ السلام کو لوگ جھٹلاتے ہیں. وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو یہ جو کچھ ہمارے پیغمبر کے ساتھ کر رہے ہیں، ٹھٹا اور مذاق کر رہے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آ رہا، عذاب تو آنا ہے جب اللہ تعالیٰ نے طے کیا ہے. یہی مذاق جو ہے نا ہمارے پیغمبر کے ساتھ، یہ باعث حسرت بن جائے گا ان کے لیے. وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ حق، یعنی قرآن کی تعلیمات کے مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اعمال کا جواب دہ ہونا پڑے گا. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو اے نبی آپ اپنے رب کا نام لے کر اس کے رب، اپنے رب کی عظمت بیان کرتے رہے.